السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 28 جون 2025 بروز سنیچر ہے۔ ناظرین، آج کی ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر آئی ہے، اویسی صاحب نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر اور لوگوں میں بڑی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں کہ مرکز بہار میں یعنی کیندر سرکار بہار میں خفیہ طور پر NRC نافذ کر رہا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ دوستو، اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ سیمانچل جیسے سیلاب زدہ علاقوں میں غریب شہریوں سے اس طرح کی دستاویزات کی توقع کرنا ظالمانہ مذاق ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل بہار میں شہریوں کے قومی رجسٹر یعنی NRC کو خفیہ طور پر لاگو کرنے کا الزام لگایا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس خبر کو شائع کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نئے ووٹر رجسٹریشن رہنما خطوط جن میں پیدائشی کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے امتیازی ہے، اور اس کے نتیجے میں ووٹروں خاص طور پر غریب اور پسماندہ افراد کو بڑے پیمانے پر حق رائے دہی سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایکس پوسٹ میں اویسی صاحب نے کہا، الیکشن کمیشن بہار میں NRC کو پچھلے دروازے سے لاگو کر رہا ہے۔ ووٹر فہرست میں اندراج کروانے کے لیے اب ہر شہری کو نہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے دستاویزات پیش کرنے ہوں گے کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، بلکہ یہ بھی کہ ان کے والدین کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیمانچل جیسے سیلاب زدہ علاقوں میں غریب شہریوں سے اس طرح کی دستاویزات کی توقع کرنا ایک ظالمانہ مذاق ہے۔ اویسی صاحب نے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات جائز ہندوستانی شہریوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پر عوام کے اعتماد کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہاں تک کہ سرکاری تخمینوں کے مطابق ہندوستان میں صرف 75% پیدائشی رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور متعدد سرکاری ریکارڈوں میں کافی غلطیاں ہیں۔ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن یعنی NRC غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت کے لیے شہریت کی تصدیق کا عمل ہے۔ یہ ابتدائی طور پر آسام میں کیا گیا تھا، جہاں 2019 میں جاری ہونے والی حتمی فہرست سے تقریباً 1.9 ملین افراد باہر رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے اندھا دھند خوف اور اضطراب پایا جاتا تھا۔ مرکزی حکومت نے پہلے ہی ملک گیر NRC کا مشورہ دیا ہے، لیکن لوگوں کے کمزور گروپوں کو خارج کرنے کی اس کی صلاحیت کے سبب یہ تجویز زیر بحث آئی ہے۔ NRC نے 2019 سے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کو بھڑکا دیا تھا، خاص طور پر جب شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کے ساتھ مل کر NRC CAA امتزاج کو مظاہرین کو مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہونے کا خدشہ تھا۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور قانونی ماہرین نے اس طرح کے وسیع دستاویزی مشق کے قابل عمل ہونے، قانونی حیثیت اور انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اگرچہ مرکزی حکومت نے باضابطہ طور پر پین انڈیا NRC کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا ہے، لیکن جاری نوکرشاہی اصلاحات اور سرکاری عہدیداروں کے عوامی بیانات کی وجہ سے خدشات برقرار ہیں۔ تاہم الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ووٹر رجسٹریشن کے عمل کو NRC سے مربوط کرنے کے لیے کوئی باضابطہ اعلان نہیں دیا ہے۔ بہار میں کانگریس اور RJD سمیت اپوزیشن پارٹی کے لیڈروں نے بھی انتخابی فہرستوں کی موجودہ نظر ثانی کے دوران لائے گئے سخت دستاویزی اصولوں پر خطرے کا اظہار کیا ہے۔ شہری حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیا مطلب ہے اور کسی بھی شہری کو اپنے حق رائے دہی کے استعمال سے ناانصافی سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
नाजरीन, आज ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब चल रही है, बहस का मौजू बनी हुई है, जो कि आज ओवैसी साहब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से ये बड़ा खुलासा किया है कि केंद्र सरकार पिछले रास्ते से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। इस तरह का बड़ा इल्ज़ाम, बड़ा खुलासा किया है ओवैसी साहब ने। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। ओवैसी साहब की वो तहरीर, उनकी वो पोस्ट हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, इसको शेयर करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।